خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور ہے۔ ذی القعدہ 10 ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ حضور کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس حج کے موقع پر سرکار مدینہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 8 ذی الحج کے دن آپ منی تشریف لے گئے۔ وہاں 9 ذی الحج یوم عرفہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں، پھر اتنی دیر وہاں قیام فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ منی سے عرفات تشریف لے آئے۔ عرفات میں قیام حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہاں قیام نہ ہوگا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ لگا ہوا تھا، آپ اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصفہ اونٹنی پر کجاوا اکسا گیا اور آپ قصفہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا یعنی بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے سامنے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا یوں فرمائی: اللہ پاک ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کر دیا۔ لوگوں میری بات غور سے سن لو، مجھے نہیں معلوم کہ تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی مل سکوں گا یا نہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سب سے زیادہ عزت و کرامت والا اللہ پاک کے نزدیک وہ ہے جو اللہ پاک سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر۔ نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار ہے تقویٰ۔ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سب دعوے، خون مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے دفن اور پامال ہو چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات باقی رہیں گی۔ اے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کے پاس تم ایسے آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کے پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ لوگوں، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے رہو، اللہ پاک کے گھر کا حج کرو، اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں، اور تم سے میرے متعلق اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، اللہ پاک کا پیغام پہنچایا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اس خطبے میں آپ اپنے کئی امور بیان فرمائے اور جب فارغ ہوئے تو سورۃ المائدہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو حضور نے ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں ملا کر پڑھائیں۔ پھر آپ نے نہایت تضریع اور انکساری سے دعا فرمائی۔ یہ دعا اتنی طویل تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور واپس مزدلفہ تشریف لے آئے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں، صبح کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی اور مشعر الحرام کے پاس آ کر دعا فرمائی حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔
پھر آپ نے پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے اور قربانی فرمائی۔ 63 اونٹ حاضر تھے۔ قربانی کے بعد آپ نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا قربانی کی کھال مساکین میں تقسیم کر دو۔ پھر آپ نے حجامت بنوائی۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ واپس کعبۃ اللہ تشریف لائے اور طواف کیا۔ اس کے بعد آپ آب زمزم پہ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پانی نوش فرمایا۔ پھر اسی وقت آپ منی کو تشریف لے گئے۔ رات کو منی میں قیام فرمایا۔ صبح اٹھ کر زوال سے پہلے جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ یوں 3 دن تک عمل فرمایا۔ پھر آپ مکہ واپس آئے اور بغیر رمل طواف وداع فرمایا۔ صبح کی نماز کعبۃ اللہ میں ادا فرما کر واپس مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات: انسانی جان، مال، عزت و آبرو، اولاد کا تحفظ، امانت کی ادائیگی، قرض کی واپسی اور جائیداد کے تحفظ کا حق، سود کے خاتمے کا تاریخی اعلان، پرامن زندگی اور بقائے بامی کا حق، ملکیت، عزت نفس اور منصب کے تحفظ کا حق، انسانی جان کا تحفظ، قصاص و دیت، قانونی مساوات کا حق، نسلی توافر اور طبقاتی تقسیم کا خاتمہ، غلاموں کے حقوق کا انقلابی اعلان، عورتوں کے حقوق کا تاریخی اعلان۔